سبزہ صاحب، آج آپ ایک مقدس سفر پہ جا رہے ہیں۔ آپ کا روحانی ایک دورہ ہے ایران عراق کا، مقدس زیارات پر آپ جا رہے ہیں۔ یقینی طور پر تمام مسلمانوں تمام مومنین کا دل دھڑکتا ہے، ایسے سفر پر، ایسے مقدس زیارات کرنے پر ان کا دل دھڑکتا ہے۔ آپ کی آج کیا جذبات ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ بے شک آپ نے جیسا فرمایا کہ سفر ایک مقدس سفر ہے، جس میں یعنی کہ اہل بیت عظام کے مزارات کی حاضری اور ان کے فیوز و برکات حاصل کرنے کے لیے ہر مسلمان کا دل یہ تڑپتا ہے کہ ہم ان کی درگاہوں پہ، ان کی بارگاہ میں حاضری کا شرف حاصل کریں۔ میں بھی اپنی خوش نصیبی سمجھتا ہوں کہ اللہ اور اس کے رسول نے مجھے بھی ایسے مقامات کی زیارت کا موقع عطا فرمایا، تو انشاءاللہ وہاں پہ جا کے ہم اپنی حاضری بھی پیش کریں گے، اپنے لیے، تمام دوست احباب کے لیے اور ملک و ملت کے لیے بھی دعا گو ہوں گے کہ اللہ تعالی ہمارے ملک پاکستان کی خیر فرمائے۔ اور اس کے ساتھ اہل بیت اطہار یعنی کہ مولا کائنات حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا سلام اللہ علیہ اور سیدنا مولا امام حسین علیہ السلام کے درگاہ کی حاضری، یہ خوش نصیبی کی بات ہے، اور وہاں پہ ہم ان کے فیوز و برکات حاصل کرنے کی بھی کوشش کریں گے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمارا یہ سفر اپنی عطا کا صدقہ، اپنی اور اپنے حبیب علیہ السلام کی رضا کی خاطر ہمیں یہ سفر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم سب کو جہاں آج میرے مقدر میں زیارات کی یہ مقدس حاضری نصیب فرمائی ہے اللہ تعالیٰ نے، تمام مسلمانوں کو بھی زیارات مقدسات کی حاضری عطا فرمائے اور مدینہ شریف اور مکہ شریف کی بھی حاضری عطا فرمائے، کیونکہ یہ ہمارے جو اسلاف ہیں، بزرگان دین جو ہیں، ان کی دین میں بڑی خدمات ہیں۔ آج جو دین پر ہم عمل پیرا ہو رہے ہیں، اس کا سارا دار و مدار واقعہ کرب و بلا حضرت سیدنا امام علی مقام حضرت امام حسین علیہ السلام کی شہادت کے ساتھ ریلیٹڈ ہے، کیونکہ اگر اسلام کے لیے آواز اور اپنا سر بلند نہ فرماتے تو آج ہمارے پاس اس حالت میں دین موجود نہ ہوتا، یعنی کہ یہ ساری کاوش اور کوشش حضرت سیدنا امام علی مقام علیہ السلام کا صدقہ ہے کہ آج جو ہماری مساجد میں اذانیں ہو رہی ہیں، خطیب خطبے دے رہے ہیں، اس کے بعد ہم نمازیں پڑھ رہے ہیں، اور ہم تک یعنی کہ من و عن جس طرح کا نبی علیہ السلام کا دین ہے وہ ہم تک جو پہنچا ہے، یہ صدقہ ہے محمد و آل محمد کا۔ تو اس لیے ہماری یہ تمنا بھی تھی اور ہمارا یہ جذبہ بھی تھا کہ ہم ان پاک ہستیوں کی بارگاہ میں سلام عقیدت پیش کریں، ان کی درگاہوں کی حاضری ہو۔ تو آج اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ موقع عطا فرمایا کہ آج میں اس سفر کے لیے روانہ ہو رہا ہوں، تو آپ سب لوگ بھی ہمارے لیے دعا کریں، تو انشاءاللہ ہم وہاں جا کے آپ سب لوگوں کے لیے دعا فرمائیں گے۔ سبزہ صاحب، آپ نے اہل بیت کی جس طرح ترجمانی کی یا آپ کے آستانے نے کی یا جس طرح آپ کے آباء و اجداد نے کی، آج لوگ آپ پر جو انگلیاں اٹھا رہے ہیں، اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ یہ دیکھیں نا جی کہ محمد و آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت جو ہے یہ ایک ایمان کا جو ہے وہ حصہ ہے، شرط ہے، کیونکہ نبی علیہ السلام نے بھی ان سے محبت کی، تو جس سے میرے آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے محبت کی، تو ہمیں امتی ہونے کے ناطے چاہیے کہ ان سے محبت کا اظہار کریں، ان سے عقیدت کا اظہار کریں، کیوں کہ یہ ہم خواجہ ویسے کرنی رضی اللہ تعالی عنہ سے لے کر، یعنی کہ جب آپ نے مولا کائنات حضرت شیر خدا علی المرتضیٰ علیہ السلام کے ساتھ دیا جنگ صفین میں، تب سے یہ سلسلہ علیہ اویسیہ کو یہ وراثت میں ملا ہے کہ محبت اہل بیت جو ہے وہ ان کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ چلی آ رہی ہے۔ ہمارے آباء و اجداد، ہمارے جو ہے وہ پیر و مرشد، انہوں نے بھی یہی درس دیا کہ نبی کا ذکر کرو، نبی کی آل کا ذکر کرو، نبی کے اصحاب کا ذکر کرو، تو آج یعنی کہ یہ موقع میسر آیا ہے ان کی درگاہ پہ حاضری کا، اللہ تعالیٰ نے موقع عطا فرمایا، تو اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ میں ہی یہ ہماری کاوش کو، کوشش کو قبول فرمائے، اور یہ ہمارے بزرگوں کا فیض ہے
کہ جو میں بندہ ناچیز آج ان کے قدموں میں حاضری دینے کے لیے جا رہا ہوں۔ اصحاب رسول اور اہل بیت کے بارے میں آپ کی کیا سوچ ہے؟ جی، جس طرح کہ میں نے پہلے بھی عرض کیا کہ اسلام میں اصحاب رسول کا بھی اپنا مقام اور مرتبہ ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد خلافت راشدہ جو ہے، یعنی کہ پہلا نمبر سیدنا حضرت ابو بکر صدیق، جن کو خلیفۃ بلا فصل بھی کہا جاتا ہے، ہمارے آستانے کا، ہمارے آباء و اجداد کا بھی یہی عقیدہ ہے۔ اور ان کے بعد سیدنا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ، پھر سیدنا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور پھر مولا کائنات حضرت علی المرتضیٰ علیہ السلام، پھر پانچویں خلیفے، کیونکہ اکثر لوگوں کو بتایا جاتا ہے کہ خلفائے راشدین 4 ہیں۔ اگر سیدنا حضرت امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کی بھی خلافت کو کاؤنٹ کریں گے تو وہ نبی علیہ السلام نے جو فرمایا کہ 30 سال میرے بعد جو ہے وہ خلافت رہے گی، پھر خلافت راشدہ پوری ہو گئی۔ یعنی کہ ہم خلفائے راشدین کے بھی ماننے والے ہیں اور اس کے ساتھ محبت اہل بیت پر بھی عمل کرنے والے ہیں۔ تو خلافت راشدین کو تو آپ مانتے ہیں، جو لوگ آج انگلیاں اٹھا رہے ہیں اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ لوگ بھی یہ جانتے ہیں کہ یہاں پہ درس صحابہ بھی ہوتا ہے اور درس اہل بیت اطہار بھی ہوتا ہے۔ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ جی اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، آستانے کے بارے میں، ہمارے پیر و مرشد کے بارے میں، یہ ان کا اپنا ذہن ہے، ذاتی کوئی انا کی بنا پہ۔ ابھی یعنی کہ جمادی الثانی شریف کا مہینہ گزرا تو عرس حضرت سیدنا ابو بکر صدیق بھی منایا گیا، لوگوں میں، مریدین میں، پیار کرنے والوں میں یہ بتایا گیا کہ خلیفۃ بلا فصل حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات ہے۔ جو لوگ یہ شر انگیزی کر رہے ہیں، یہ ان کا اپنا خیال ہے، اپنا ذہن ہے۔ اگر ان کو کوئی ذاتی انا ہے تو وہ ہمارے ساتھ آ کے کریں، یعنی کہ ہم ان کو بتائیں، لیکن اصحاب رسول کو بیچ میں لے کے آنا یہ سراسر زیادتی ہے، یہ ان کی شر انگیزی ہے۔ کیونکہ اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ادوار میں جو فتوحات ہوئی، جو اصطلاحات ہوئی، ان کو ماننا پڑے گا، تو پھر ہی یہ بندہ جو ہے وہ اپنے دین اور اسلام پہ کامل اور اکمل پورا اترے گا۔ آپ کا پیغام یہ ہے کہ اگر کسی کو ذاتی اختلافات ہے تو مقدس ہستیوں کو بیچ میں نہ لائیں، ہمارے ساتھ بیٹھ کے بات کر لیں، وہ ہم آپ کے خدشات دور کرنے کے لیے تیار ہیں۔ انشاءاللہ جی، انشاءاللہ جس طرح آپ نے فرمایا کہ بالکل یہ ذاتی انا ہے، ان لوگوں کی ذاتی مفادات ہیں ان کے، یعنی کہ بیچ میں صحابہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو لے کے آ رہے ہیں۔ ایسا کوئی معاملہ نہیں، ایسی کوئی بات نہیں، سب جو ہے وہ صحابہ رسول کے بھی ماننے والے ہیں، اور اہل بیت سے محبت اور احترام کی بھی ہم جو ہے وہ جگہ رکھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو ہدایت عطا کرے، اور اسلام میں جہاں پہلے ہی یہود و نصارہ یہ چاہتے ہیں کہ اسلام کے خلاف سازشیں کر رہے ہیں، ان کو چاہیے کہ اپنے آپ کو یہ دینی فسادات سے دور رکھیں، دینی معاملات کو دین تک ہی رہنے دیں۔ اگر کوئی ذاتی مسئلہ ہے تو وہ ہم سے آ کے ڈسکس کر سکتے ہیں۔ اور اہل بیت اطہار کی محبت، میں نے پہلے بھی عرض کیا کہ ہمارے سلسلے کو یہ سیدنا خواجہ اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملی ہے۔ تو اسی طرح بزرگان دین ہمارے سلسلہ کے، یعنی کہ اہل بیت سے محبت کرتے آ رہے ہیں۔ یہ تو ہمارے لیے فخر کی بات ہے نا کہ ہم آج ہمارے یعنی کہ کوئی آل اولاد سے محبت کرے تو ہم اس سے محبت کرتے ہیں۔ تو جب ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آل سے محبت کریں گے تو پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہم پر جو ہے وہ اپنا شفقت برا ہاتھ جو ہے وہ رکھیں گے۔ تو یہ لوگ جو ہیں یہ ایویں لوگوں کی خام خیالی ہے، اور ہم سب کو جو ہے محبت اہل بیت اور اصحاب رسول کی محبت یہ دین نے بتائی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس نے ہمیں بتایا ہے۔ تو میں آخر میں یہی کہوں گا کہ واللہ یعنی کہ آپ ان ہستیوں کے بارے میں اپنے اناد کو، اپنے کرود کو اور اپنی انانیت کو چھوڑیں، اور آؤ مل کے دین اسلام کی بقا کے لیے ہم سب مل کر کام کریں۔ میرا اور آپ کا اللہ تعالی حامی و ناصر ہو۔ بہت شکریہ۔